عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد ہیں۔ عبد المطلب کے ایک چھوڑ 10 بیٹے تھے، مگر ان سب میں دلکش، وجیح اور شکیل یہی عبداللہ تھے، جن کے ذبح کرنے کے لیے باپ نے چھری ہاتھ میں سنبھالی تھی۔ چہرہ ابو لہب کا بھی سرخ تھا، مگر انگارے کی طرح لال تھا۔ دیکھنے والے کی طبیعت کو انس نہیں بلکہ الٹی وحشت سی معلوم ہوتی تھی۔ عبداللہ کی صورت میں بلا کی جاذبیت اور دلکشی تھی، ان کی پیشانی میں ایک عجیب چمک تھی۔ عبداللہ کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین چمکدار بنائی تھی، جو قریش کے نوجوان کی پیشانی میں نظر نہ آتی تھی۔ کوئی قریش ایسا نہیں تھا کسی کی پیشانی میں اس طرح کا نور کا تڑکا نہیں نظر آتا تھا، جس میں بہت سی صبحتیں مسکراتی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک چرواہا جنگل سے گاؤں کی طرف دوڑا ہوا آیا اور اس نے آواز لگائی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ یا سید القریش، اے عرب والو، آج میرے سامنے ایک عظیم منظر آیا ہے، آج عجیب بات دیکھی ہے۔ کہنے لگے کہ جنگل کی میں ایک بات دیکھی، عبداللہ ہمارے قریب سے گزرا، سخت دھوپ تھی اور دھوپ اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس دھوپ میں مکئی کا دانہ رکھ دیا جائے تو وہ کھل جائے۔ اتنی زیادہ دھوپ تھی کہ سر ہانڈی کی طرح پکنے کے لیے تیار تھے۔ جیسے ہی عبداللہ وہاں سے گزرے تو میں نے دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا ان کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہے، گویا کہ دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ایک بادل کے ٹکڑے کا سایہ کر دیا، یعنی چھاتی نما، چھتری جس طرح ہوتی ہے، چھاتا ہوتا ہے، اس طرح بادل نے اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے۔ یہ بات اس چرواہے نے لوگوں کو بتائی تو لوگ مسکرانے لگے اور خوب ہنسے اور یوں کہا کہ دیکھو، یہ چرواہا خواب دیکھ کر آیا ہے، یا اس کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں اور اس نے کچھ کا کچھ کہہ دیا۔ سب نے لڑکے کی بات اڑا دی ہنسی میں، اور چرواہا اس بات پر جھجلا کر بولا، آپ مجھے جھٹلا سکتے ہیں، میری آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یقین نہ آئے تو میں کعبے کا غلاف پکڑ کر اس بات کو دہرا دوں، یا لات اور حبل کی قسم کھا کر، لات حبل کے پیروں کی بھی قسم کھا کے میں اس بات کو یقینی کہتا ہوں، میری آنکھوں کو آخر کس طرح جھٹلاؤ گے؟ تو یہ بات لوگوں نے سنی۔ ایک بوڑھے عرب نے کمان زمین پر لگائی، یعنی اپنی ایک لاٹھی، اور یوں کہنے لگا کہ ہمارے خدا لات اور عزا حالانکہ ہماری بیماریوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے سبز کھجوروں کو اگاتے ہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہمارے کام آتے ہیں، بادل ان کی تو حفاظت نہیں کرتا۔ اور جب یہ بات اس نے کہی تو سب ہنسنے لگے۔ چرواہا کھسیا کر جنگل کی طرف لوٹ چلا۔ مکے کا ماحول فواحش اور بدکاریوں کا ماحول تھا، لیکن ایسے ماحول میں عبداللہ کی پاک بازی اور نیکوکاری کا چرچا تھا۔ خانہ کعبے کا طواف لوگ برہنہ کرتے تھے، لیکن عبداللہ اس چیز سے دور رہتے تھے۔ ان کے ساتھی یوں کہتے تھے کہ عبداللہ تجھے تو چوڑی پہن کر بیٹھ جانا چاہیے، یعنی یہ معاملہ سامنے آتا رہتا تھا۔ مختصراً یہ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی رہی۔ عبداللہ ایک دن مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک دروازہ کھلا اور اس دروازے سے ایک حسین لڑکی، اور لڑکی کون تھی؟ خشیمہ کی لڑکی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اپنے حسن کی دعوت دی، اور وہ لڑکی ایسی کہ محلے کے گلی کوچے کے لڑکے اس پر اب کتنے دل قربان تھے۔ عبداللہ کو دعوت دی، عبداللہ کی پاک بازی اور اس کے حسن کا چرچا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ
200 لڑکیاں عرب میں ایسی تھی کہ انہوں نے شادی نہیں کی، کہ اگر شادی ہوگی تو عبداللہ سے ہوگی ورنہ شادی نہیں ہو سکتی۔ دعوت دی، عبداللہ نے اس کی دعوت کو للکار دیا اور یہ فرمایا کہ فعل حرام کے ارتکاب سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، حلال کو میں بے شک پسند کرتا ہوں۔ بہرحال یہ گفتگو ہوتی رہی اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب شادی کا وقت قریب آنے لگا۔ شادی کا وقت جب قریب آیا اور یہ رشتے کی تیاریاں ہوئیں، عقد مناف میں چرچا ہونے لگی، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ادھر سے بھی شادی کی منظوری، عبد المطلب کے گھرانے سے بھی شادی کی منظوری۔ کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ شادی طے ہو گئی۔ شادی طے ہونے کے بعد نکاح کی بھی تیاری ہو گئی۔ عبد المطلب نے رؤساء کو بلایا، عبداللہ کے سسرال پہنچے، لڑکی والوں نے بارات کا استقبال کیا۔ لمبی لمبی وہ داستانیں ہیں، یہ مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں میں۔ عرب کے قدیم طریقے کے مطابق نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ انتہائی سادگی کے ساتھ اعلان ہوا کہ عبداللہ ابن عبد المطلب اور آمنہ ابن وہب ایک دوسرے کے نکاح میں آ گئے۔ یہ نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد سید القریش نے اظہار تشکر کے لیے آسمان کی طرف دیکھا اور تقدیر الہی کے ستارے مل گئے، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد آمنہ رخصت ہو کر سسرال آ گئیں۔ سسرال والوں نے استقبال کیا، عبد المطلب نے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کو کھانا کھلایا، بڑی بڑی دیگیں بنائیں اور اس میں شوربہ تیار کرایا، اس میں روٹیاں ڈالی۔ یہ عرب کا مشہور مہمان نوازی کا طریقہ تھا کہ اس کو سرید بولتے تھے، وہ تیار کیا، لوگوں کو کھانا کھلایا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ آمنہ آہستہ بات ہوتی رہی، یہ ساری چیزیں ہوئی۔ عبد المطلب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹوں کو لے کر خاص کر عبداللہ کو طواف کا چکر لگوایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔